ناظرین، ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی، اور یہ آڈیو لیک جو ہے وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کی ساس اور پی ٹی آئی کے وکیل جناب طارق رحیم کے اہلیہ کے درمیان مبینہ گفتگو کے اوپر مبنی ہے۔ کل سارے دن مین اسٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آپ یہ آڈیو لیک جو ہے، یہ گفتگو جو ہے مبینہ طور پر جو کی گئی ہے دونوں محترم خاتونوں کے درمیان، وہ آپ کے سامنے آتی رہی، آپ سنتے رہے، اور اس پہ آپ نے تبصرے بھی دیکھے ہوں گے۔ پہلی بات اگر کر لی جائے تو آڈیو لیک کب ہو سکتی ہے؟ جبکہ پہلے آڈیو کی ریکارڈنگ ہو، اور پرائیویٹ شہریوں کی جو گفتگو ہے اس کو ریکارڈنگ کرنا نہ تو یہ مورلی جسٹیفائیڈ ہے، یعنی اخلاقی طور پر، نہ ہی قانونی طور پر یہ اس کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے۔ یہ قانونی طور پر یقینی بات ہے کہ ایک جرم ہوگا بھی قانون دان ہی بتا سکتے ہیں، اور دونوں طرف جو ہیں وہ قانون کے ماہرین ہیں۔ ایک طرف جناب عمر عطا خان بندیال ہیں جو کہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے، اور دوسری طرف طارق رحیم صاحب ہیں جو کہ ایک نامور وکیل ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اب ان آڈیو لیکس کا جو کچا چٹھا ہے وہ سب کے سامنے لایا جائے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک قانونی کارروائی کی جائے، سو موٹو ایکشن لیا جائے، اور یہ ساری قوم کے سامنے لایا جائے کہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور کس طرح لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اسے کنڈون نہیں کرتا آڈیو لیک کو۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات پہ آ جائیے کہ آخر کار یہ آڈیو لیکس جو ہیں، یا آڈیو لیکس تو تب ہوں گی نا جب پہلے آڈیو ریکارڈنگ ہوگی، تو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ہم صرف ایک واقعہ آپ کو، اور کئی مرتبہ شاید ہم یہ سنا چکے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اسنوڈن جو کہ مشہور وسل بلوور تھے امریکہ کے، جن کی لیکس جو ہیں، اسنوڈن لیکس بڑی مشہور ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جرمنی کی جو سربراہ اس زمانے میں تھی مسز مرکل، چانسلر مرکل، جو بہت پاورفل تھیں، جب ان کے متعلق یہ خبر آئی اور انہوں نے بتایا اسنوڈن نے کہ جناب ان تک کی جو گفتگو ہے وہ، یعنی چانسلر مرکل کی، وہ سی آئی اے جو ہے وہ ٹیپ کرتی ہے۔ تو جب مسز مرکل اوباما سے ملی فوراً بعد ہی 1-2 مہینے بعد، تو انہوں نے شکایت کی کہ جناب سی آئی اے جو ہے میری گفتگو ریکارڈ کرتی ہیں، ہم تو آپ کے اتحادی ہیں، نیٹو کے اندر ساتھ ہیں، سب سے قریبی دوست ہیں۔ تو اس پہ اوباما صاحب نے، صدر اوباما نے بہت ہی معذرت کی۔ یہ تو ہو گئی آپس میں بات کہ کس نے شکایت کی، کس نے معذرت کی، دونوں اتنی بڑی شخصیت۔ لیکن دوسرے یا تیسرے دن ایک پریس کانفرنس کی سی آئی اے اور پینٹیگن کے چیف نے مل کر، اور اس نے یہ کہا کہ جناب ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم یہ گفتگو جو ہے وہ ٹیپنگ کرتے ہیں، خاص طور پہ سربراہان مملکت کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو ضرور ٹیپ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے سیکیورٹی ریزنز ہیں۔ میں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی کی جان، کسی سربراہ کی جان خطرے میں تو نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹ ملا، ان کی جو ہے ان کی جان خطرے میں ہے، اور انہیں ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے، اور وہ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں جا کر یہ ان کے جو وکلاء ہیں اور وہ خود جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں اپنے قوم سے خطاب پہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ خطرہ جو ہے، تو اس قسم کے خطرے کے بڑی شخصیات کے بارے میں جو ہائی پروفائل شخصیات ہوتی ہیں، تو سی آئی اے کے چیف کا اور پینٹیگن کے چیف کا کہنا تھا نہ صرف ہم یہ کہ مسز مرکل کے گفتگو ٹیپ کرتے ہیں اور جو کالز آتی ہیں انہیں ٹیپ کرتے ہیں، بلکہ تمام دنیا کے ممالک کے جو سربراہان ہیں اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کی کالز کو ٹیپ کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے آپ کو بتا دی کہ کون ہوتا ہے جو اسے ٹیپ کرتا ہے، آپ کو اب خود ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ٹیپ کرنے سے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ مسز مرکل کی ٹیپ تو کی گئی، لیکن وہ گفتگو تو کوئی سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، کہ کیا چیز امریکہ کے خلاف کہی، ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یا کسی اور کے خلاف کہی، یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے ان کے کیریئر کو ڈیمیج کیا جائے۔ صرف یہ بتایا گیا کہ جی ہاں
ٹیپ کی جاتی ہے اور اس کے ریزنز بھی بتا دیا گیا. وہ کسی کو صحیح لگیں یا کسی کو غلط لگیں, پرائیویٹ لائف کے اندر انٹروژن لگے یا نہ لگے, یہ وہ علیحدہ بحث ہے جو کہ کی جا سکتی ہے. لیکن جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے, جہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے پاکستان میں خاص طور پہ, وہ یہ ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور پھر اسے سوشل میڈیا کے اوپر تشہیر کرنے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے, اور بعد میں وہ سوشل میڈیا سے اٹھا کر یہ مین اسٹریم میڈیا پہ آ جاتا ہے اور ایک دھماکہ ہوتا ہے, ایک تہلکہ مچ جاتا ہے. ہر طرف اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, پورے ہفتے رہتا ہے, اور بعد تک اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے, اور سب جو ہیں وہ سر ہلا ہلا کے افسوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں. اور جو یقینی بات ہے, جن کو اس سے ان لیک سے, ان مبینہ گفتگو سے فائدہ ہو سکتا ہے, وہ پھر اس کے اوپر اپنا کرٹیسزم کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور یہ سیاست ہے, یہ قانون ہے, یہ آئین کی پاسداری ہے, یہ بڑے بڑے لیڈر حضرات یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ گفتگو کر کے اس طرح دوسرے لوگوں کو رسوا کرتے ہیں. تو اصل چیز آڈیو کا ریکارڈ ہونا تو جرم ہے ہی, لیکن اصل چیز یہ کہ وہ پبلک کے سامنے جب آ جاتی ہے تو وہ ایک تہلکہ مچا دیتی ہے, ایک دھوم مچا دیتی ہے, اور ہر ایک کی نظر میں آ جاتی ہے. اور وہ لوگ جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے, وہ اگر وہ اس کی صفائی بھی پیش کرتے ہیں تب بھی یہ گفتگو تو مبینہ گفتگو جو ہے تو سامنے رہتی ہے, اور وہ یعنی اس کے جو خراب اثرات ہیں وہ بیچارے بلا وجہ بھگتتے رہتے ہیں, چاہے انہوں نے یہ گفتگو کی ہو یا انہوں نے گفتگو نہ کی ہو. تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا طریقہ کار سب سے اچھا تو یہ تھا کہ اس کا باقاعدہ جب ہائی کورٹس میں جب یہ معاملہ گیا تھا پہلی مرتبہ, یہ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کا, جو کہ نواز شریف کے کیس کے تھے. جب ان کی ویڈیو لیک گئی تھی تو اس کو پیش کیا گیا تھا, لیکن ہمارے معزز جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے اسے سیٹ اسائڈ کر دیا, یہ کہا کہ نہیں جی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو اب جو اس کی اہمیت سامنے آ رہی ہے وہ پھر اس کے بعد خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان, یہ مستقل اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان اور بڑے بڑے سیاستدان, اور وہ تو ان کی تو کہنے ہی کہ ان کی بات چھوڑ دیں آپ, وہ یہ شکایتیں کرتے رہے کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپین بلڈ کیا جاتا ہے, ان کی ٹرولنگ کی جاتی ہے اور ان کے متعلق فوٹو شاپنگ کی جاتی ہے, پھر ان کے متعلق ایسی ایسی گفتگو اور ایسے ایسے ریمارکس دیے جاتے ہیں جو کہ ایک تو بالکل جھوٹے ہیں, الزامات بالکل جھوٹے ہیں اور بالکل غلط طریقہ ہے. لیکن اس کو حل کرنے کا تو طریقہ ایک ہی تھا کہ یہی معزز جج صاحبان, یہی جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ ہے, چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو, وہاں پر اس کا باقاعدہ ایک ٹرائل ہو جانا چاہیے. جب ہر چیز کا ٹرائل ہو رہا ہے, ہر معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے, تو اس کا بھی ہو جانا چاہیے ایک دفعہ. فورنزک آڈٹس ہونی چاہیے ان کی ایک دفعہ, اور ان کا کچا چٹھا ان کی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی وہاں تک کی کہانی سامنے آ جانی چاہیے. اب ایک اور پہلو اس کا ہے, کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ سارا سلسلہ کس طرح شروع ہوا تھا؟ ہم نے 5th جنریشن وارفیئر اور پھر اس کے جو اثرات تھے اور وہ جو کچھ اس کے کارنامے تھے وہ بار بار ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا, پورے اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیے. لیکن یقینی بات ہے ایسی سنجیدہ باتوں کو کون گھاس ڈالتا ہے؟ سمجھتے ہیں یہ تو بیوقوف کی بات ہے. ان چیزوں کو سنتے ہیں جس میں چٹخارے ہوں, جس میں مزے ہوں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں بہت پاپولر ہوتی ہیں. تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ کیا. پھر یہ پوری یہ جو وارفیئر تھی وہ کس طرح تیار کی گئی, اس کا فلسفہ کس طرح تیار کیا گیا, پھر اس فلسفے کو تیار کرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح کی گئی. وہ نوجوان جو یونیورسٹی سے نکلے ان کو کس طرح تیار کیا گیا, باقاعدہ آئی ٹی اور میڈیا کے اندر ان کو بتایا گیا کہ کس طرح یہ جو مخالفین کو آپ یہ کہہ لیجئے زک پہنچانا ہے, ان کو سر عام ان کے کپڑے اتارنا ہے, ان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے, اس کے لیے یہ طریقہ کار کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کا, اور اس میں انہیں مہارت دی گئی. اور یہ نوجوان جو تھے یہ یونیورسٹی سے تو نکلے
انہوں نے وہاں سے حاصل کی، اور انہوں نے آئی ٹی اور اس کے اندر میڈیا میں تو وہ کی، لیکن شاید اس لیے کہ یہاں پہ روزگار کم ہے، تو چونکہ ان کو وہاں پہ ایک چھوٹا موٹا سا روزگار مل گیا تھا، سنا ہے 15-20 ہزار، لیکن ان کے جو کرتا بڑے صاحبان تھے ان کو لاکھوں کے حساب سے پیسے ملتے تھے، اور وہ فیوریٹ تھے ان طاقتور حلقوں کے جو اس سب چیزوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ پھر یہ ہینڈ اوور کر دیا گیا ایک پارٹی کو، یعنی تحریک انصاف کو، جو یہ سارا یہ جو سوشل میڈیا تیار کیا گیا تھا، یہ سارا یہ جو فلسفہ تیار کیا گیا تھا، یہ تحریک انصاف کے پاس آیا نا، اسی لیے، اور انہی کے فیور میں یہ استعمال ہوتا رہا گزشتہ 6 سال سے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دوسرے لوگ تو وہ دہائیاں دیتے رہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کس طرح ذلیل، کوئی آدمی کی ہمت نہیں پڑتی تھی مخالفت کرنے کی، جس نے مخالفت کی اس کا بیڑا غرق، اس کو ایسا یعنی اس کے پیچھے پڑ گئے نوجوانوں کے اور عام کارکنوں کے جذبات کو اس طرح بھڑکایا گیا کہ وہ سر عام ہوٹلوں میں جا کے لوگوں کو گالیاں بکتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ وہی نہیں، حد یہ ہو گئی کہ ان کی خواتین جن کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا، وہ ایسی جذباتی ہو گئیں ان واٹس ایپ میسیجز کو اور ان کو یہ سوشل میڈیا کے شاہکاروں کو دیکھ کر کہ وہ بھی اس میں، تو جو بنانے والے تھے، جو اس کے پیچھے جو فلسفہ چلانے والے تھے، جو اسے چلا رہے تھے، وہ تو اب شاید ان میں سے اکثر موجود نہیں ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے، کتنے طاقتور تھے وہ، اور کس طرح وہ پریس کانفرنس کرتے تھے جس کے اندر بڑے بڑے صحافی جو تھے جاتے ہوئے بڑی فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ جو پریس کانفرنسز تھیں وہ ہفتوں مہینوں چلتی بھی تھیں، ان کے اوپر تبصرے بھی ہوا کرتے تھے، اور بڑا یہ کہا جاتا تھا جناب دیکھیے یہ جو عسکری قیادت ہے اور جو سول قیادت ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے، اور جس فریق کو فائدہ اس سے ہو رہا تھا وہ ایک تو خود فخر اس پہ کرتا تھا، اور سر عام یہ کہا جاتا تھا جناب ان لیڈروں کی طرف سے کہ جناب یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، اور ہم اس سوشل میڈیا میں جو مہارت رکھتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی پروپیگنڈے میں آ کے کہ جی یہ شاید ان کا کمال، اس پارٹی کا کمال ہے، وہ جب ہمارے اپنے میڈیا کے صحافی تھے، اچھے صحافی، ماہر صحافی، وہ بھی کہنے لگے جی کمال کر دیا، جس طرح پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کیمپین بلڈ کی ہے، جس طرح لوگوں کے خاندانوں میں وہ صلاحیت کر گئی، جس طرح وہ اس نے یعنی لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا، اس کا کمال تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ جب اس کے مضر اثرات سامنے آئیں گے اور پھر اس کا کاؤنٹر سامنے آئے گا تو پھر کیا بنے گا، کیونکہ یہ تیار تو یقینی بات ہے تحریک انصاف نے نہیں کی تھی، یہ اس پارٹی نے تو نہیں کی تھی جو اس میں فخر کر رہی تھی، یا جس کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے یہ ہمارے میڈیا کے ماہرین کہ جی کمال ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جواب نہیں ان کا کہ وہ کس طرح یہ ٹرولنگ کرتے ہیں، کس طرح یہ لوگوں کو وہ حملہ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور کس طرح ان کو خاموش کر دیتے ہیں، اور کس طرح ان کے مخالفین منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کس طرح فوٹو شاپنگ ہوتی ہے، کس طرح فیک ویڈیوز آتی ہیں، اور کس طرح ان پہ لوگ جو ہیں ایمان لے آئے ہیں، اور پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے بڑے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس سے متاثر ہو گئی ہے، ایکس سروس مین کی تعداد جو ہے وہ جناب ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ ایک بڑا یعنی پاپولسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اور اس پہ نہ صرف یہ کہ وہ پارٹی فخر کرتی تھی، اس کے لیڈران آ کے اس بات کا سر عام اعلان کرتے تھے کہ آؤ بھائی ہم سے مقابلہ کر کے دیکھ لو، ہم نے کیسا تمہیں نیچے دکھایا ہے، کس طرح ہم نے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ریسٹورنٹوں میں جا سکو، سڑکوں پہ جا سکو، یا عام پبلک پلیس پہ جا سکو، کیونکہ ہم نے جذبات میں اتنا وال پیدا کر دیا ہمارے ان ماہرین نے سوشل میڈیا کے کہ وہ ہر جگہ تمہارے اوپر کیچڑ اچھالنے کے اندر کوئی کمی نہیں رکھتے۔ اور ہر جو ہمارے قانونی کے ادارے تھے وہ صرف نظر کرتے رہتے تھے، کوئی سو موٹا ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا گیا، کسی یونیورسٹی میں یہ تحقیق نہیں کی گئی، کسی میڈیا کے ماہر نے جو بڑے بڑے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کر بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے آزادی صحافت کے اوپر کارنامے انجام دیے، ان میں سے کسی نے بلکہ وہ خراج تحسین ہی پیش کرتے، اور وہ جو نوجوان ہر وقت جوش اور جذبے سے بھرپور یعنی ایک طرح سے جہاد کر رہے ہوتے تھے اور وہ صحافی سے زیادہ فدائی بن گئے تھے،
ان کو کہا جاتا تھا کہ جی ان سے بڑا صحافی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ انتہائی محترم ہو گئے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ یہ ایک خاص قسم کے خیال یا نظریے سے متاثر ہو کے اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ یہ بہت بڑے صحافی، بڑے انکشاف کرنا، اور روز وہ انکشاف کرنے لگے تھے، کیونکہ ان کی فیڈنگ جو تھی وہ ان طاقتور حلقوں کی طرف سے، ان مقتدر حلقوں کی طرف سے ہوتی تھی، جن کو آپ بھی جانتے ہیں، جنہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن ان کی طرف سے برابر بریفنگ دے کر ان کو باقاعدہ، اور یہ باتیں اب کھلے عام کہیں بھی جا رہی ہیں، میڈیا آپ دیکھ لیں جا کے، بڑے بڑے جو صحافی وہی جو ان کی تعریف کے اندر قصیدے پڑھتے تھے، وہ اب بتا رہے ہیں کہ کیسے ان سب میڈیا کے، سوشل میڈیا کے ماہرین کو تیار کیا گیا۔ اور پھر وہ دور ختم ہو گیا۔ جب وہ دور ختم ہو گیا تو وہ یہ جو نوجوان میڈیا کے ماہرین تھے، وہ ایک طرف تو ان کی اہمیت ختم ہو گئی، ان کے سرپرستوں نے ان کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا، تو وہ جو جس زوم کے اندر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ اب ان کو غصہ آنے لگا کہ لو جی ہمیں اتنا تو استعمال کر لیا، ہماری ساری مہارت، ہماری تعلیم، ہماری ساری چیزیں جو تھیں وہ اس میں استعمال ہو گئیں، لیکن اب ہم بے یار و مددگار ہیں۔ پھر ان کی روٹی بھی بند ہونے لگی، تو مزید غصے میں آنے لگے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ لیکن اب ایک سوال ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ سوال جن یونیورسٹیوں میں اور جن اداروں میں پڑھ کر یہ نوجوان نکلے تھے، وہاں پر کتابوں کے ساتھ کیا ان کی تربیت کی جاتی تھی؟ انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ میڈیا ایتھکس کتنی امپورٹنٹ ہے، ضابطہ اخلاق کتنا اہم ہے، ڈیفیمیشن جو ہے وہ کتنی خوفناک چیز ہے، اور ایک صحافی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور وہ کتنی بڑی امانت ہے کہ لوگوں تک سچائی پہنچانا۔ انہیں بتایا گیا بس آپ شروع ہو جائیں، جو منہ میں آئے بولتے رہیں، بس یہ صحافت ہے۔ تو اور آخر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں، یا کسی اور ادارے کا زندہ باد کا نعرہ لگا دیں، ایک جھنڈا سا لگا لیں آپ پاکستان کا، اور یہ کہیں۔ تو اب چونکہ اصل بات وہ اس کی بھی نہیں تھی، اصل بات تو پیسے کی تھی، اور وہ مقتدر حلقوں کی سپورٹ، جہاں سے انہیں بریفنگ بھی ملتی تھی، سپورٹ بھی ملتا تھا، اور جہاں سے وہ محسوس کرتے تھے کہ ہم بھی شاید اتنے طاقتور ہو گئے، ہم تو بالکل ان کے ساتھ ہی بیٹھے۔ حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جب جتنی تیزی سے ایسے معاملات کے اندر انہیں استعمال کیا جاتا ہے، جب یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب دور گزر جاتا ہے، تو پھر وہ دور واپس نہیں آتا۔ اب وہ دور واپس نہیں آ رہا، تو ان تمام لوگوں تو ان کی بے روزگاری، ہم تو بلکہ گزارش کریں گے، حکومت سے گزارش کریں گے کہ وہ ان نوجوانوں کو نہ چھوڑیں۔ ان یونیورسٹی کے اساتذہ سے یہ سوال ہے کہ آپ آخر کار کیا تربیت دیتے تھے ان نوجوانوں کو؟ یہ تربیت دیتے تھے آپ کہ جب وہ نکلیں تو اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں، یہ مہارتیں دکھانا شروع کر دیں، اور پھر ان اسٹوڈنٹس سے جو کہ باقاعدہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں، بڑی 18 سال کی تربیت انہوں نے حاصل کی ہیں، جن کے نام کے آگے ڈاکٹر تک لگا ہوا ہے، انہوں نے کیا یہی کام کرنا تھا؟ کیا پاکستان کے لیے آئی ٹی اور سوشل میڈیا کے اندر کمال یہ ہے؟ جبکہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ اربوں خربوں ڈالر کما چکا ہے اور کمائے چلا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اس میں لگے ہوئے ہیں جن کی تعداد 60% ہے۔ تو پھر وہ قانونی اور وہ ہمارے اعلیٰ ترین عدلیہ، جب وہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، خود ان پہ گزر رہی تھی، تو انہوں نے اس وقت کوئی سو موٹو ایکشن یا کوئی اور دوسرے ایکشن کیوں نہیں لیے؟ باقاعدہ ڈیفیمیشن لاز پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو کیوں برطانیہ میں تو آپ جائیں 2 منٹ کے اندر بڑے سے بڑا اخبار جو ہے اس کا صحافی اگر کوئی غلط خبر دے دے تو چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اتنا بھاری اس پہ جرمانہ ہوتا ہے کہ اخبار بھی بند، وہ صحافی کا قیدی ارتباہ، اس کا اعتبار ختم، اور اس کے بعد جو فائن ہوتا ہے وہ دیتے دیتے میرے خیال سے شاید اس کی زندگی گزر جائے، لاکھوں ڈالر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے ایک پاکستانی کا قصہ بھی سنا ہے جس نے پاکستانی چینل کے جو جھوٹ لندن کے اندر پھیلائے گئے تھے ان کے اوپر مقدمے کیے اور یہ ڈیفیمیشن کی، اور وہ تمام ڈیفیمیشن کے جیتتے رہے۔ اب کنکلوژن پہ آئیے کہ جن لوگوں نے شروع کیا تھا اس سارے کام کو، وہ سارے کل پرزے تو ان کے ہاتھ میں تھے، انہیں پتہ ہے کہ کس سوئچ کو کتنا موڑا جائے تو اس کے کتنے اثرات ملتے ہیں۔ ایک پنکھے کا سوئچ ہوتا ہے نا، اگر آپ
شروع کریں بہت تیز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دھیرے کرتے چلے جائیں، بالکل ختم کر دیں اور پھر بعد میں بالکل سوئچ آف کر دیں. تو بالکل یہ اسی پنکھے کے سوئچ کی طرح ہے. انہیں یہ معلوم تھا کہ کیسے. اب انہوں نے اس کا دوسرا روپ آپ کو دکھانا شروع کر دیا ہے، وہ ہے آڈیو لیکس کی، ویڈیو لیکس کی شکل کے اندر. وہ اس زمانے میں آپ کے خیال میں اس زمانے میں نہیں ہو رہی تھی یہ ریکارڈنگ ساری؟ اس زمانے میں بھی خود سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا آئی ہیو گاٹ نو پرابلم اباؤٹ اٹ. یہ تو بالکل اچھی بات ہے بہت کہ جو ISI ہے اور جو یہ ادارے جو ہیں ہمارے جاسوس وہ ایجنسیز کی، وہ میری ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے وہ میری سیکورٹی کے لیے. وہ یعنی وہ ایگری کرتے تھے وہی CIA اور پینٹاگن والے اس سے کہ جی بالکل صحیح ہو رہا ہے. تو جب اتنے وزیر اعظم کے لیول کے آدمی ایگری کر رہے ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے تو پھر کون قانونی چارجوئی کرتا؟ پھر ہمارے شاید جو اعلیٰ ترین عدلیہ تھی اور ہمارے معزز جج صاحبان تھے، انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں، شاید ہمارا خیال ہے، مگر اگر ہم سے غلط خیال ہے تو ہم معافی کی طلبگار ہیں آپ، کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے 5 سال بعد، 10 سال بعد کیا نتائج نکلیں گے. یہ نوجوان جب کھڑے ہوں گے تو کہیں یہ بوتل میں سے نکلنے والے جن کی طرح تو نہیں ہوں گے کہ جنہیں ایک دفعہ باہر تو نکال دیا لیکن واپس بوتل میں ڈالنا ناممکن ہو جائے گا. اور خود کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ جن جو ہیں وہ ان کے لیے مسائل پیدا کریں، ان کی خود گرد گھیرا تنگ کر دیں، ان کے اوپر اپنا جادو چلانا شروع کر دیں. تو آج وہی روپ جو ہے یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو سرپرست تھے. اور اب آپ کو میں کل پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جناب فواد چودھری صاحب کی، جس کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، بڑے وہ ماہر ہیں، بڑے بے باک طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، جو کہ میڈیا کے بہت ہی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں اور لوگ ان کو مانتے بھی ہیں، میڈیا کے اندر خود میڈیا میں بھی رہیں. وہ دہائی دے رہے تھے کہ جناب دیکھیے یہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ غیر قانونی چیز ہے، فلانے آرٹیکل کے تحت یہ اس کے یہ ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے. جو تو بھائی جب آپ خود وزیر اطلاع تھے تو آپ کو کیا یہ بات پتہ نہیں تھی؟ آپ اتنے سمجھدار، اتنے پڑھے لکھے، ایسی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ، تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان کل جب یہی آڈیو لیکس کی شکل میں سامنے آنا شروع ہوگا اور یہ نوجوان جو ہوں گے بے بس ہوں گے اور یہی سوشل میڈیا آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہوگا، تو یہی آڈیو ویڈیو لیکس آپ کے خلاف جاری ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آخری بات ہم کہہ کے ختم کر رہے ہیں کہ جس نے یہ کھیل شروع کیا تھا وہی اسے ختم کرے گا.